جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں خدا کا صحیح تصور کیا ہے، اور یہ جاننے کے بعد انشاءاللہ عیسائی اور مسلم اور ہندو اور یہودی میں بھائی چارہ انشاءاللہ بڑھے گا۔ اس طریقے سے ہم جب مطالعہ کرتے ہیں دیگر مذاہب کا اور جانتے ہیں کہ ہر مذاہب میں جو بنیادی اصول ہے وہ ہے کہ ایک خدا میں مانو اور اس خدا کی عبادت کرو اور اس خدا کی کوئی مورتی نہیں، اور یہ جاننا اور ماننا بہت اہم ہے بھائی چارے کے لیے۔ توحید کے بنا عالمی بھائی چارہ ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے۔ صرف توحید ہی ایک اصول ہے جس کے ذریعے عالمی بھائی چارہ ممکن ہے، اور یہ جو بھائی چارہ ہے ایمان کی بنیاد پر، یہ بھائی چارہ صرف سارے انسان جو دنیا میں رہتے ہیں ان کو نہیں سمیٹتا۔ It does not only go horizontal, it even goes vertical۔ صرف جو انسان آج اس دنیا میں رہتے انہیں نہیں سمیٹتا، لیکن وہ انسان ایمان کے بھائی چارے کے بنیاد پہ جو پہلے آئے کئی صدیوں پہلے اور جو انشاءاللہ کئی صدیوں بعد آئیں گے، ساروں کو سمیٹتا ہے۔ This universal brotherhood of believing in one God does not only go horizontal, it even goes vertical۔ نہ ہی جو انسان آج اس دنیا میں موجود ہے انہیں سمیٹتا ہے، جو انسان پہلے آ چکے ہیں اور جو آئیں گے ان کو بھی سمیٹتا ہے۔ یہ سب سے بہترین عالمی بھائی چارہ ہے ایمان کی بنیاد پر، توحید کے بنیاد پر۔ اکثر انسان یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین بھائی چارہ ہے رشتہ داری کا۔ اکثر چاہے مسلم یا غیر مسلم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین بھائی چارہ ہے رشتہ داری کا بھائی چارہ۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں صاف لکھا ہے۔ بے شک رشتہ داروں کے بارے میں کئی اچھی چیز کہی گئی، ان کی عزت کی گئی، لیکن وہ ایمان کے بھائی چارے سے اوپر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ کو ماننے کے بعد سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ اپنے والدین کی عزت کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے ان کو اف تک مت کہو، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ، اور اللہ سے دعا کرو کہ ان پر رحمت برسائے کیونکہ ان نے تمہاری دیکھ بھال کی۔ یہاں اتنا عظیم درجہ دیا گیا ہے والدین کے بارے میں۔ اللہ کی عبادت کے بعد والدین سے اچھا برتاؤ کرو۔ میں نے کہا اپنی تقریر میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں کہا گیا ہے کہ اے انسانوں اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرو، لیکن فوراً بعد سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہا گیا ہے لیکن اگر آپ کے والدین جد و جہد کرے آپ کو کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ، آپ ان کا کہنا مت مانو، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے، آپ کو شرک کرنے پہ مجبور کر رہے، تو آپ ان کی بات مت مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو حق کے لیے گواہی دو، اللہ کے لیے حق کے لیے اللہ کا ساتھ دو اور گواہی دو، چاہے وہ گواہی آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے غریب کے خلاف ہو، چاہے امیر کے خلاف ہو۔